33 ईयर्स ओल्ड ये फेस्टिवल है और इसमें जो दिलचस्पी है आज तक कम नहीं हुई। बहुत बड़ी तादाद में हर तबका फ़िक्र के लोग, हर तबका ज़िंदगी के लोग इसमें शरीक होते हैं और आकर कुतुब ख़रीदते हैं। इसमें मजहबी कुतुब भी हैं, बच्चों की कुतुब भी हैं, यहाँ पर मार्क्सिज्म भी आपको मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगी, फिक्शन भी मिलेगा, शायरी बहुत आला दर्जे की आपको मिलेगी। ये वहद एक छत के तले ऐसा किताब मेला है कि जहाँ पर आप अपनी पसंद की किताब हासिल कर सकते हैं। और आप यूँ समझिए कि जो 5 दिन होते हैं ये एक ईद का सा समा होता है। और वैसे भी वो सादुल्लाह शाह का शेर तो आपने सुना होगा, बढ़ा देती हैं उम्रों को न जाने ये किताबें क्यों, मैं छोटा था मगर सर पर कई सदियों का साया था। तो बस हम किताबों के लिए आए हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, लाहौर का साल का सबसे बड़ा मेला जो है वो एक्सपो सेंटर में शुरू हो चुका है, जहां पर 5 दिन तक जो है वो किताबें लगेंगी, मुख्तलिफ सेशंस होंगे, खाने पीने के इंतजामात होंगे। और इस मेले में ना सिर्फ लाहौर के लोग बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत करते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, अपनी मनपसंद किताबें खरीदते हैं और अपने मनपसंद राइटर्स के साथ मुख्तलिफ सेशन में शरीक होते हैं और अपनी फैमिलीज को भी किताब मेले से जो है वो एक्सपोजर करवाते हैं। तो ये मेला कैसा चल रहा है, 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होने वाला ये अदबी मेला, जिसमें किताबों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कैसा चल रहा है, कहाँ से लोग इसमें शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, आइए लोगों से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या नाम है? आगर नदीम सहर मेरा नाम है जनाब, और मैं यहाँ किताबों की ख़रीदारी के हवाले से आया हूँ। करते क्या हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ कैंट बॉयज़ कॉलेज में और पीएचडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा 92 न्यूज़ में लिखता हूँ। अच्छा। तो किताबों का मेला एक्सपो सेंटर जो है ये हर साल लगता है और ये 5 दिन का किताब मेला होता है, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े पब्लिशर्स, बड़े बड़े अदीब, शायर, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन एक्सपो सेंटर तशरीफ़ लाते हैं। और आप यूँ समझिए कि जो 5 दिन होते हैं ये एक ईद का सा समा होता है। यानी वैसे हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का नैरेटिव डेवलप हो गया, और पिछले दिनों इस तरह की एक पोस्ट भी वायरल हुई कि जी लाहौर या पंजाब वाले किताबें नहीं ख़रीदते और बाकी सूबों में किताबें पढ़ी जाती हैं। तो ये ऐसी 2 नंबरी है जिससे माशरे में एक ख़ास तासुब पाया जाता है। आज मैं देख रहा हूँ पहला दिन है और सैकड़ों के लिहाज से लोग किताबें लेके जा रहे हैं, यानी तादाद तो लोगों की 1000 से ज़्यादा होगी, और हर आदमी के हाथ में 2-2, 3-3 बैग है और वो किताबें ख़रीद के जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं, बल्कि मिसरा भी है सऊद उस्मानी साहब का कि आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। कि मेरा ख्याल है कि आज भी किताबें पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, आज भी शायरी की, अदब की, तहकीक की, तनकीद की खिदमत करने वाले, उसको समझने वाले, उसको ओन करने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा, आगर नदीम साहब, मुझे ये ज़रा ये बताइएगा कि क्या इस मेले में लोग सिर्फ किताबें ही खरीदने आते हैं या और भी एक्सपोजर के मौके होते हैं लोगों के लिए? मेरा ख्याल से ज़ाहिर भाई ये एक फैमिली फेस्टिवल बन गया है। आप देखिए, एक तरफ बच्चों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक तरफ मजहबी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तकरीबात हो रही हैं, बच्चों के साथ मज़ाहिया खाके पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुहक्किकीन आ रहे हैं। यानी ये एक आप समझे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको इस तरह फेस्टिवल का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो एक फेस्टिवल है, ये बुक फेस्टिवल है, लेकिन इसके साथ आपको हर तरह की गैदरिंग नजर आती है, हर तरह के लोग नजर आते हैं, हर तरह की, हर एज के जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे जो किताबें खरीद रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अभी वो जमाना रह गया है कि लोग राइटर्स से मिलने के लिए आते हैं? कौन कौन से लोग यहाँ पे राइटर्स आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर रऊफ क्लासरा, हामिद मीर, हसन निसार और हफीज खान और नासिर अब्बास नैयर और कई बड़े बड़े जो नक्काद हैं, मुसन्निफीन हैं, कितना रश होता है वहाँ पे? वो लोग आते हैं। और मेरे ख्याल जब मुसन्निफीन तशरीफ लाते हैं तो वहाँ तो तस्वीर बनाने वाले और बुक्स साइन करवाने वालों का रश इतना होता है कि वक्त मौका नहीं मिलता लोगों को। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये गुजरांवाला से खसूसी तौर पे इस मेले में शिरकत के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें कौन सी चीज जो है वो इस मेले में खींच लाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जनाब? इमरान एहसान। ये बड़े कैमरे शैमरे लटकाए हुए, क्या काम करते हैं आप? ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, लेकिन एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता भी हैं। जैसे ये उस्मान साहब हैं, ये गुजरात यूनिवर्सिटी में होते हैं। ये हाफिज शहजाद साहब हैं, हम लफ्ज़ों का जादूगर भी कहते हैं। और ये अदनान इकबाल साहब हैं,
یہ IT کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ فوٹوگرافر بھی ہیں بہت کمال کے. اچھا آپ سارے مختلف جو ہے وہ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آج اس ایکسپو سینٹر میں جو کتاب میلہ ہو رہا ہے یہاں پر آئے ہیں, کیا چیز آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے, کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کتابیں, کون سی؟ ہر قسم کی کتابیں. ظاہر لٹریری جو کتابیں ہیں, ادب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے جو ایکسپو سینٹر کے اندر ہر سال یہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو کتابوں میں دلچسپی کا ایک تو موقع بھی ملتا ہے پڑھنے کے حوالے سے, اور کتاب بینی پہلے کی نسبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کی پھر سے رغبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے, کتابوں کے ساتھ اپنا شوق وابستہ رکھنا چاہیے. That's why it is a very good platform. اچھا آپ سارے دوست جو ہے وہ گجرانوالہ سے ٹریول کر کے آئے ہیں, ایسی بھی کیا خاص بات تھی, کوئی خاص کتابیں لینی تھیں یا کچھ کتابیں خریدنی نظر نہیں آ رہی؟ کتابیں مسافران شوق کے نام سے پوری پاکستان سے تقریباً ہمارے کو 250-300 دوست شامل ہیں. ٹریولر, فوٹوگرافر, ہسٹورین, آرکیالوجسٹ, فوٹوگرافر سارے. اور ویسے بھی وہ سعد اللہ شاہ کا شعر تو آپ نے سنا ہوگا, بڑھا دیتی ہیں عمروں کو نہ جانے یہ کتابیں کیوں, میں چھوٹا تھا مگر سر پر کئی صدیوں کا سایہ تھا. تو بس ہم کتابوں کے لیے آئے ہیں. آپ تو IT سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح نے بتایا, آپ بھی کتابیں خریدنے آئے ہیں؟ جی بالکل سر, کتابیں خریدنی ہیں, کتابیں ہی تو ہیں سر. اور کون سا لٹریچر پسند کرتے ہیں آپ؟ سر زیادہ تر فکشن ہے اور ادب ہے, اس کے ساتھ ساتھ شاعری ہے. اچھا بھائی صاحب آپ ہی ذرا مجھے بتائیے, ان دو احباب سے تو میری بات ہو گئی کہ ادب میں کون سی صنف ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور کون سی کتابیں یہاں پر آپ خریدنے آئے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی تو سر ادب کی ہر صنف اپنی مثال آپ ہے اور اپنا ایک مقام رکھتی ہے, لیکن مجھے زیادہ تر جو ہے نا وہ آٹو بایوگرافیز جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہانٹ کرتی ہیں, میں ان کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہوں. اس کے علاوہ شاعری ہے, شاعری کے حوالے سے بھی جو ہے نا الحمدللہ میرا ذوق اعلیٰ ہے اور بہت سی شعراء سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جاری ہے. ممکن ہے یہاں بھی کوئی شاعر صاحب آئیں گے تو ابھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس کو لاہور کا سب سے بڑا میلہ کہا جاتا ہے, آپ کو یہاں پہ آ کے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی بات سچ ہے؟ جی بالکل, اس سے پہلے ہم پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں میلہ ہوا کرتا تھا اور ہم بڑے پورا سال اس کا انتظار کیا کرتے تھے, لیکن وہ آہستہ آہستہ شاید وہ تاریخ میں تھوڑا کھو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ اس ایکسپو سینٹر نے, اس میلے نے لے لی ہے. ہم پچھلے سالوں سے یہاں آ رہے ہیں اور ہر سال تواتر سے یہاں آتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے آتے ہیں جو لوگ بک لور ہیں, جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں اور جو کتاب کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, اس ریڈنگ کی ترویج کرنا چاہتے ہیں. لاہور کا سب سے بڑا میلہ اس کو کہا جاتا ہے, کیا خاص بات ہے اس میلے میں؟ آپ بھی رحیم یار خان سے ٹریول کر کے آئے یہاں. اصل میں تقریباً ہر برانڈ اور ہر اس کی ادارے کی کتابیں ایک ہی چھت تلے میسر ہوتی ہیں. دوسرا میں صبح سے شام تک یہیں گزارتا ہوں ایک اسپیشل دن اور تمام دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. جو ادبی دوست ہیں, جو سیاحتی دوست ہیں, وہ تقریباً ایک ہی چھت تلے مل جاتے ہیں, چائے بھی مل جاتی ہے. لاہور کے دوست؟ جی لاہور کے دوست اور کچھ لاہور سے باہر کے بھی دوست. تو آپ سارے دوست اس میلے کی وساطت سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں؟ جی ایسا ہی سمجھ لیں بالکل. اور کتابیں بھی خریدتے ہیں یا بس دیکھتے ہی ہیں؟ خریدتے ہیں, میرے پاس بیگ ہے وہ سائٹ پہ رکھا ہوا ہے, میں نے ابھی 6 کتابیں خرید لی ہیں اور امید ہے شام تک کوئی 10-15 ہو جائیں گی انشاءاللہ. کون کون سی کتابوں میں دلچسپی آپ؟ میں ادبی کتابیں پڑھتا ہوں, سفر نامے پڑھتا ہوں اور خصوصاً آثار قدیمہ کے حوالے سے جو معلوماتی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہوں. آپ نے اپنا نام ڈاکٹر عظیم شاہ بخاری بتایا, PhD کی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں, میں MBBS ڈاکٹر ہوں, PhD نہیں کی ہوئی, لیکن MBBS ڈاکٹری کے علاوہ میں لکھنے لکھانے کا شوق رکھتا ہوں. یار اب کون سا دور رہ گیا کتابیں پڑھنے کا, اب تو ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی, پھر بھی اتنا شوق نہیں. اصل میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو اب بھی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے آس پاس ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں. میلہ تو جو ہے نا وہ کسی ایک وجہ سے نہیں لگتا کہ آپ صرف کتابیں خریدنے کے لیے آئیں, اور ایسا کیا موجود ہے یہاں ایکسپو سینٹر میں ان 5 دنوں میں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کھینچے چلے آتے ہیں؟ اس پہ دیکھیں بہت سے ادیبوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, بہت سے ایسے سٹالز ہیں جہاں پہ مختلف ادیب اور رائٹرز آ کے بیٹھتے ہیں, آپ ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ چائے پانی کا سسٹم بھی ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے ہم آتے ہیں یہاں. چائے پانی آپ کرواتے ہیں, دوست کرواتے ہیں؟ ہم بھی کراتے ہیں, وہ بھی کراتے ہیں. اچھا, مل جل کے مطلب انجوائے بھی کرتے ہیں, خوش گپیاں بھی لگاتے ہیں, کتابیں بھی خریدتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. جی میں گزر رہا تھا باہر سے and I saw the expo and I was a bit curious کہ کیا ہے, تو I wanted to explore. پہلے تو میں just visit کرنے آیا تھا, but looking at the discounts کچھ competitive prices تھی, تو I thought to buy some books. کتنی کتابیں خریدی ہیں ابھی تک میں نے 3. کون کون سی؟ ایک لی ہے رابن شرما کی and the second one is Diary of a CEO اور ایک اسلامک بک ہے. آپ کو پتا ہے یہ لاہور کا سب سے بڑا میلہ ہے سال کا, کیسا لگا آپ کو یہ میلہ؟ میں فرسٹ ٹائم کسی بھی میلے میں آیا ہوں, پہلے دیکھے ہیں, سنے ہیں کہ لگتے ہیں, لیکن کبھی وزٹ نہیں کیا. اور یہاں کے ورائٹی
اور کمپیٹیٹیو پرائسز کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے اور پرچیزنگ بھی ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے کیونکہ اپ ٹو 40% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہیں کچھ اسٹالس پہ. آپ نے بتایا نا آپ باہر ہوتے ہیں, کیا باہر کا جو بک کلچر ہے یہاں کا جو بک کلچر ہے آپ نے دونوں دیکھے ہیں, کیا ڈفرینس ہے؟ یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں پیرنٹس اپنے چلڈرن کو پش نہیں کرتے بک ریڈنگ کی طرف, یہاں پہ دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف زیادہ دھیان ہے. ویئرز اوورسیز میں نے جتنی بھی کنٹریز وزٹ کی ہیں وہاں پہ پیرنٹس کی فرسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ ان کے چلڈرن جو ہیں وہ گروم ہوں ود بکس اور نالج اور ایکسپیرینس بک سے گین کریں. یہ ڈفرینس میں نے نوٹ کیا. ہمارے ساتھ اس وقت سانج پبلیکیشنز کے آنر جو ہیں امجد سلیم منہاج صاحب وہ موجود ہیں. ان سے ہم خصوصی طور پر بات کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ چونکہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بک سٹالز لگاتے ہیں, حیدرآباد میں, کراچی میں, راول پنڈی میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر جامعہ میں. اور یہ جو لاہور کا کتاب میلہ ہے, انٹرنیشنل کتاب میلہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے, ایکسپو سینٹر میں ہر سال یہ لگتا ہے, یہ لاہور کا سب سے بڑا میلہ کیوں ہے, کیونکہ یہ تجربہ کار آدمی ہے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ دیکھیں کہ اسے اب 33 سال ہو چکے ہیں جی, 33 ایئرز اولڈ یہ فیسٹیول ہے, اور اس میں جو دلچسپی ہے آج تک کم نہیں ہوئی. بہت بڑی تعداد میں ہر طبقہ فکر کے لوگ, ہر طبقہ زندگی کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور آ کر کتب خریدتے ہیں. اس میں مذہبی کتب بھی ہیں, بچوں کی کتب بھی ہیں, یہاں پر مارکسزم بھی آپ کو ملے گا, ہسٹری بھی ملے گی, فکشن بھی ملے گا, شاعری بہت اعلیٰ درجے کی آپ کو ملے گی. یہ واحد ایک چھت کے تلے ایسا کتاب میلہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی پسند کی کتاب حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اچھا, اس کو عالمی کیوں کہا جاتا ہے, عالمی کتاب میلہ؟ عالمی بدقسمتی یہ ہماری ہے جی, یہ ریئلی عالمی ہوا کرتا تھا. جب یہ اس کا آغاز ہوا تھا الحمرہ ہال سے, اور پھر یہ چلے گیا فورٹر اسٹیڈیم میں, تو فورٹر اسٹیڈیم تک بھی جو تھے انڈیا کے اور ساؤتھ ایشیا کے اور ویسٹرن کنٹریز کے جو بڑے پبلشنگ ہاؤس ہیں وہ یہاں پر آتے تھے. یہ اب اسے یہ ریاست کو اور اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی دونوں کو جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک اتنے علمی خزانے سے محروم ہوئے. ہمیں اپنے کسی کو بلیم دینے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, اور وہ اس ماحول کو واپس لانا ہوگا جہاں پر خطے کے پبلشر اور یورپ, امریکہ, ہر سطح کے لوگ یہاں پر آتے تھے اور ہم ان سے استفادہ کرتے تھے. جی ناظرین, یہ میلہ جو لاہور کا سب سے بڑا میلہ تصور کیا جاتا ہے 10 فروری تک ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری و ساری رہے گا, اور یہ صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک یہاں پر یہ میلہ چلتا رہے گا, جس میں مختلف سیشنز ہوں گے, کتابیں ہوئیں گی, کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں گی, اور آپ اپنے دوستوں اور فیملیز اور بچوں کے ہمراہ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس میلے سے انجوائے کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.